صحبت صالح ترا صالح کند و صحبت طالح ترا طالح کند، یعنی نیک لوگوں کی صحبت تمہیں نیک بنائے گی اور بروں کی صحبت تمہیں برا بنائے گی۔ اور انسان فطری طور پر مدنی و طبع پیدا کیا گیا، یعنی انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، اسے دنیا میں جینے کے لیے کوئی دوست چاہیے، کوئی اپنا ساتھی چاہیے، اور اپنے دین و ایمان کے تحفظ کے لیے اسے کوئی مرشد چاہیے، دین و عقیدے کی حفاظت کے لیے اسے کوئی مرشد چاہیے۔ اس لیے ہمیں دنیا میں کس سے دوستی کرنی ہے، کس سے محبت کرنی ہے، کس کا دامن ہمیں پکڑنا ہے، ہمیں اس پر بہت سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہو، ہمیں بہت غور و فکر کے بعد اپنے لیے کسی دوست کا انتخاب کرنا ہو، اس لیے کہ اگر اچھا دوست ملا تب تو ہمیں وہ اچھا راستہ دکھائے گا، اور اگر کہیں ہمیں غلط دوست مل گیا تو ہمیں پھر غلط ہی راستہ دکھائے گا۔ اس لیے ہمیں بہت سوچ سمجھ کر کے اپنے لیے کسی دوست کا انتخاب کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا میں کسی ایسے کو دوست بنا لیں کہ قیامت کے دن ہمیں کف افسوس ملنا پڑے، اور قیامت کے دن کہیں یہ کہنا نہ پڑے جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیل، یعنی قیامت کا دن جبکہ بہت ہولناک دن ہوگا، بہت ہی خوفناک دن ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی کیفیت ہو جائے جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا کہ اس دن ظالم اپنے ہاتھ کو چبا چبا کر کے یہ کہے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا ہوں، کہیں اسے کف افسوس نہ بننا پڑے، کہیں اپنا ہاتھ چبا چبا کر کے یہ کہنا نہ پڑے، اے کاش میں نے اللہ کے رسول کا راستہ اختیار کیا ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں دوست کے انتخاب کے بعد قیامت کے دن یہ کہنا پڑے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے خرابی، ہائے افسوس، اے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوں۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، یہ دوست تو میرا ایسا ہوا کہ دنیا میں اس نے مجھے ذکر سے غافل رکھا، ذکر الہی سے اس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ اس لیے ہمیں دوست کے انتخاب میں بہت ہی غور و فکر کرنا، ہمیں کس کا دامن تھامنا ہے، کس کی صحبت ہمیں اختیار کرنی ہے، کن کے ساتھ ہمیں اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کے لیے آئیے قرآن کریم کا ارشاد سنیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے بندے تم اپنے آپ کو ان کی صحبت میں رکھو جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، یریدون وجہ، وہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، ولا تعد عیناک عنہم، اور جب تم ان کی صحبت میں بیٹھو، ان کی مجلس میں بیٹھو تو تمہاری نگاہیں ان کے نورانی چہروں سے نہ ہٹیں،
بلکہ ان کے نورانی چہروں کو دیکھتے رہنا، ان کی صحبت میں بیٹھو، اس لیے کہ ان کی صحبت میں جب بیٹھو گے تو جب ان پر رحمت الہی کی برسات ہوگی، تو ان کی صحبت میں جب بیٹھو گے تو تمہیں بھی رحمت الہی کے کچھ چھینٹے ضرور مل جائیں گے، اس لیے کہ یہ نیکوں کی وہ جماعت ہے جن کے بارے میں حدیث شریف میں ارشاد ہوا، ہم الجلساء لا یشقى جلیسہم، یعنی یہ نیکوں کی جماعت ہے کہ ان کی صحبت میں جو بیٹھے گا، ان کے ساتھ جو رہے گا تو وہ نامراد نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی رحمت جب ان پر نازل ہوگی تو رحمت الہی کے چھینٹے تمہیں بھی مل جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی صدر الورا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔